ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے باب میں ہجرت کا دوسرا سال ہے، اور میں یہ آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ یہ جو 10 سال گزرے ہیں مدینہ طیبہ کے، یہ اکثر غزوات میں، جنگوں میں ہی گزرے ہیں۔ اتنی جنگیں ہوئیں، اتنے غزوات ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے اہم کام مدینہ طیبہ میں طے پائے جو قیامت تک کے لیے رقم ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے غزوے میں بھی جاتے تو کم از کم 15 دن باہر مدینے سے رہنا پڑتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ سال میں کبھی 6 غزوات ہیں، کبھی 5، کبھی 6 ایک سال کے اندر۔ اور دوسری ہجری ہی تھی، جیسے کہ کل میں نے بتایا، پہلی ہجری ایک سال ختم ہوا تو دوسری ہجری جب شروع ہوئی تو غزوات شروع ہو گئے، جس میں سے سب سے پہلے سریہ حمزہ، جس کو میں نے کل بتایا تھا، پہلی ہجری نہیں، وہ دوسری ہجری میں ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 30 لوگ نکلے تھے، اور یہ سیف البحر ایک جگہ ہے سمندر کے کنارے، ابو جہل 300 لوگوں کے ساتھ مقابلے میں آیا تھا، لیکن وہ لڑائی نہیں ہوئی۔ ایک شخص مجدی نام کا تھا جو دونوں جماعتوں کا حلیف تھا، اس نے جنگ ہونے نہ دیا، تو یہ دونوں فوجیں واپس چلی گئیں۔ اس کے بعد پھر سریہ عبیدہ بن حارث ایک صحابی ہیں، ان کو 80 مجاہدین کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا، اور جس کے مقابل میں ابو جہل کے بیٹے عکرمہ وہ آئے تھے تقریباً 400 لوگوں کو لے کر۔ یہ جنگ بھی ٹل گئی، لیکن جس میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر چلائے تھے۔ پھر اس کے بعد سریہ سعد ابن ابی وقاص بھی ہے۔ یہ سریہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ایک چھوٹی جنگ ہے۔ پھر غزوہ بوات، جس میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ پھر غزوہ ابوا ایک جگہ ہے 100 کلومیٹر دور مدینے سے، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ پھر غزوہ صفوان ہے۔ یہ 6 جنگیں ہوئی، اس کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ یہ سب دوسری ہجری میں ہیں، ہجرت کا دوسرا سال چل رہا تھا، اور رمضان میں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، 8 مہینے گزرے، جس میں رجب کا پورا مہینہ تو جنگیں نہیں ہوتی، 4 مہینے جنگ نہیں ہوتی تھی۔ ایک رجب کا مہینہ، پھر دوسرا شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ ایام حج، ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا بہت برا عیب سمجھا جاتا، اور ہے بھی، قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں۔ عرب برسوں سے ان 4 مہینوں میں جنگیں نہیں کرتے، اپنی تلواریں رکھ دیا کرتے۔ لیکن ایک جنگ ایسی ہوئی تھی جس کو سریہ عبداللہ بن جحش کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مہاجرین کو بھیجا تھا ایک جگہ، نخلا ایک جگہ تھی، وہاں سے کفار کی آمد و رفت پر نظر رکھنے کے لیے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، کدھر آ رہے ہیں، ان کی حرکات کیا کیا ہیں۔ یہ نقل و حرکت ان کی کفار کی دیکھنے کے لیے عبداللہ بن جحش صحابی کو حضور نے سپہ سالار بنا کر 12 لوگوں کو بھیجا تھا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں سے کفار مکہ کا گزر روزانہ چلتا رہتا تھا۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی ایک وجہ ہے جنگ بدر کی۔ یہ جو سریہ عبداللہ بن جحش ہے، جنگ بدر کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ 12 لوگ یہ صحابہ وہاں تھے۔ اب اس میں ایک دن ایسا ہوا
کہ مکہ کے دو نامی گرامی لوگ، جس میں عبداللہ حضرمی کا بیٹا عمر اور ایک دوسرا پہلوان کا بیٹا اور ایک مغیرہ کا پوتا، یہ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ کر کے پہچان لیا کہ یہ مدینے سے آئے ہیں، اور آپس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جاسوسی پر ہیں، اگر ان کو ہم نے نہیں مارا تو یہ ہماری خبریں مدینے پہنچائیں گے۔ تو وہ لوگ سامنے آئے۔ اب مسئلہ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھ یہ تھا کہ وہ ایک پورا قافلہ تھا، عمر الحضرمی کا جو ہے قافلہ تھا پورا، وہ تجارت کا قافلہ لے کر مکہ جا رہا تھا، لیکن اس نے بیچ راستے میں ہی اپنے ساتھیوں سے کہا یہ جو 12 لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ جاسوسی کر رہے ہیں ہمارے، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ مدینے ہماری خبریں پہنچائیں گے، لہٰذا ان کے ساتھ کچھ کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن جہش کو یہ خبر مل گئی کہ یہ قافلے والوں نے ہم پر نظر ڈال لی، اب کیا کریں؟ مسئلہ یہ تھا کہ رجب کی آخری تاریخ تھی، جنگ حرام ہے، جنگ کرنا اس میں حرام ہے، حرمت والا مہینہ چل رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، دو میں سے ایک آپشن ہے ہمارے پاس، اگر ہم نے لڑائی نہیں کی تو یہ ہم سب کو گرفتار کر کے مکہ لے جائیں گے، ہم 12 لوگوں کو قیدی بنا کر کے مار ڈالیں گے، یا اگر ہم جنگ کرتے ہیں تو رجب کے مہینے میں جنگ کرنے کا گناہ اٹھانا پڑے گا، دو میں سے ایک ہے۔ پھر اس بات پر اتفاق ہو گیا نہیں، جان بچانا فرض ہے، ہم لڑیں گے اور اپنی جان بچائیں گے اور حرمت والے مہینے کا جو کفارہ ہوگا وہ ادا کریں گے اور بارگاہ مصطفیٰ میں اس مسئلے کو رکھیں گے۔ تو انہوں نے پیغام آنے کا انتظار نہیں کیا اور اس قافلے کے ساتھ لڑ پڑے جو تجارت کا قافلہ آیا تھا۔ تو یہ 12 مجاہدین جو صحابہ تھے اس پورے تجارتی قافلے میں جتنے تھے جو لڑنے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، ایسی لڑائی کی کہ ان سب کو مار ڈالا۔ عمر الحضرمی، مغیرہ کا پوتا، سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے، اور یہ پہلی جنگ ہے جس میں موت ہوئی، یعنی اس سے پہلے تیر بازی ہوئی، تلواریں ہوئی، لیکن جنگیں نہیں ہوئی تھیں باضابطہ۔ یہ سریہ عبداللہ بن جہش جس میں 3 لوگ مارے گئے تھے، بڑے بڑے جو ہیں وہ کفار کے نامی گرامی لوگوں کے بیٹے تھے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جہش کے ہاتھ میں یہ مال غنیمت بھی آیا اور سب لے کر کے مدینے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ عرض کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، رجب کی آخری تاریخ تھی۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ تمہاری جان کی حفاظت یہاں بہت ضروری تھی، تم رسول اللہ کی اطاعت میں تھے۔ اب یہ رجب کی تاریخ ختم ہو گئی، شعبان آیا، مکہ میں یہ خبر پھیل گئی عمر حضرمی مارا گیا ہے، مغیرہ کا پوتا مارا گیا ہے، فلاں بن فلاں مارا گیا ہے۔ مکہ میں کھلبلی مچ گئی کہ اتنے بڑے بڑے گھر والوں کو مدینے سے چند لوگ آ کر مار گئے، حالانکہ وہ مارنے کے لیے نہیں آئے تھے لیکن وہ اپنی جان بچانا چاہ رہے تھے۔ یہ مکہ کا جو قافلہ تجارت کا تھا یہ خود زبردستی اترے مقام نخلا میں، اور رسول اللہ کے یہ 12 صحابہ کو مارنا چاہتے تھے لیکن خود مر گئے۔ بات یہی تھی۔ اب مکہ والوں میں انتقام کی آگ بھڑک گئی، کہا کہ انہوں نے ہمارے بیٹوں کو مارا ہے، اب ہم بدلہ لیں گے۔ اسی بدلے کی آگ میں وہ 1000 لوگوں کو لے کر کے رمضان میں بدر تک آئے۔ تو سریہ عبداللہ بن جہش جو ہے وہ بھی ایک سبب تھا جنگ بدر کا۔ جنگ بدر میں وہ اپنے بدلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ اب جو جنگ بدر ہوئی اس کی تفصیلات میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کیسے کیسے ہوئی، اس جنگ میں کیا کیا معاملات ہوئے۔ بہرحال 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو جنگ بدر واقع ہوئی۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عظیم درس ملتا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ 2 صحابہ جو جنگ بدر میں شریک نہیں تھے، مدینے سے آئے نہیں تھے، ایک حضرت حذیفہ اور ایک دوسرے صحابی ہیں، یہ کہیں دوسری جگہ سے آ رہے تھے بدر میں جانے کے لیے۔ بیچ راستے میں کافروں کی ایک جماعت نے ان کو پکڑ لیا، وہ بھی بڑے بڑے لوگ تھے کفار۔ یہ دونوں صحابہ کو پکڑ لیا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ یقیناً تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی مدد کرنے کے لیے بدر میں جا رہے ہو، جنگ میں۔ حضرت حذیفہ اور ان کے جو ساتھی تھے
ظاہر سی بات ہے جا تو وہاں رہے تھے. انہوں نے کہا ہم جا تو رہے ہیں. تو ان کافروں نے کہا کہ اسی شرط پر تم کو چھوڑا جا سکتا ہے کہ تم جنگ میں ان کی مدد کے لیے نہیں جاؤ گے, ورنہ ہم یہاں تمہیں مار ڈالیں گے. تو انہوں نے وعدہ کر لیا, حضرت حذیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہاں بدر میں مدد کے لیے نہیں جاؤں گا. ان کی جان چھوڑ دی گئی. بدر کے میدان میں جب صف آرائی ہو رہی تھی, عین لڑائی کے وقت یہ دونوں صحابہ میدان بدر میں آ گئے. لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر عرض کیا کافروں کی ایک جماعت نے ہمیں گرفتار کیا اور زور زبردستی ہم کو وعدہ لیا کہ تم اگر مدد کے لیے جاؤ گے تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے یہیں پر, یا وعدہ کرو کہ اگر ان کی مدد کے لیے نہیں جا رہے ہو تو ہم تمہاری جان چھوڑ دیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسی یہ سنا, صفوں سے ان دونوں صحابہ کو الگ کر دیا اور فرمایا ہم عہد کے پابند لوگ ہیں, چاہے دنیا میں کسی سے بھی عہد کیا جائے اس کو پورا کرنا محمد عربی کے غلاموں کا کام ہے. دنیا میں کون ہے آج جو جنگ کے میدان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کو الگ کر دیا, کہا جن سے وعدہ کیا ہے اگرچہ وہ کفار کی جماعت ہے لیکن ہم عہد و پیمان والے لوگ ہیں. تو ان دونوں کو جنگ بدر میں شریک ہونے نہیں دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تک کہ تم نے جو وعدہ کیا اس کو برقرار رکھو. جنگ بدر کے اور بھی بہت سارے اہم پیغامات ہیں. جب یہ ختم ہو گئی تو واپس جب بدر کے لوگوں کو لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے مدینہ کی طرف, 3 دن تک بدر کے میدان میں آپ نے قیام فرمایا اور وادی صفرا ایک جگہ ہے وہاں پر مال غنیمت سب کو تقسیم کیا. اب جو 70 قیدی آئے تھے ان کو فدیہ لے کر کے حضور آزاد کر رہے تھے. کسی سے 4000 درہم فدیہ دیں اور آزاد ہو جائیں. اس میں جو لوگ فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے ان کے لیے دوسرا آپشن تھا کہ وہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں یا کوئی ہنر جانتے ہیں تو سکھا دیں اور آزاد ہو جائیں. یہ جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا. اور اس کے بعد اس میں ہی حضرت عباس جو حضور کے چاچا ہے, وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے لیکن کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے اور قیدیوں میں آ گئے. اب جب وہ آئے تو ان کے اوپر بوجھ تھا وہ خود کا بھی فدیہ دیں اور اپنے بھتیجے عقیل بن ابی طالب یعنی حضرت علی کے سگے بھائی, وہ بھی بدر میں سامنے تھے, عقیل بن ابی طالب اور حارث, عمر بن حارث غالباً یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں, وہ بھی کافروں کی طرف سے تھے. تو حضرت عباس اور ان کے 2 بھتیجے دونوں قیدیوں میں ہیں. ان سے کہا گیا اب ان تینوں کا فدیہ آپ کے اوپر ہے, آپ دے دیجئے اور آزاد ہو جائیے. انہوں نے کہا میرے پاس اتنا مال نہیں ہے, نہ ہی میرے پاس کوئی چیز رہ گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ سے منگوا لیجئے. تو انہوں نے کہا وہاں پر بھی میرے پاس اتنا مال نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا آنے کے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو جو سونے کے سکے دے کر آئے تھے وہ منگوا لو, جو آپ نے محفوظ رکھنے کے لیے کہا تھا. حضرت عباس اس وقت کیا کہتے ہیں, قسم اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے, یہ راز میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, یہ میرے مصطفیٰ کا علم تھا. حضرت عباس نے تینوں کا فدیہ ادا کیا اور اس کے بعد پھر مسلمان بھی ہو گئے. اسی میں یہ جنگ کی جو اگر عجائبات بتاؤں تو بہت طویل ہے کہ یہ جنگ دنیا کی ایسی جنگ ہے جس میں آمنے سامنے لوگوں کا بڑا امتحان تھا. ادھر ماموں ہے سامنے بھانجا ہے, ادھر چاچا ہے سامنے بھتیجا ہے, ادھر بھائی ادھر بھائی, ادھر باپ ادھر بیٹا, پورے کے پورے رشتے. حضرت ابو بکر ادھر ہیں بیٹا ادھر ہے, حضرت عمر ادھر ہیں ماموں ادھر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا ماموں ہے ابو جہل, 1-2 نہیں, خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص حضرت زینب کے شوہر جنگ بدر کے کافروں میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب جن کے نکاح میں تھے ابو العاص, وہ ایمان لائے نہیں تھے کیونکہ ان کا نکاح
ہجرت سے پہلے ہی مکہ میں ہو گیا، اور حضرت زینب تو اسی وقت ایمان لائی تھیں جب حضور نے اعلان فرمایا۔ ابو العاص نے کیا کیا؟ ایمان بھی نہیں لایا اور اپنی بیوی کو چھوڑا بھی نہیں، حالانکہ حضور کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ دونوں جو ہیں پہلے حضرت عثمان کے نکاح میں نہیں تھی، عتبہ اور شیبہ کے نکاح میں تھیں، اور ان دونوں نے حضور کے اعلان نبوت کے بعد دونوں کو اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا، حضور کی بیٹیوں کو، اور جب وہ طلاق ہو کر گھر میں آئیں تو حضرت عثمان غنی نے حضرت رقیہ سے نکاح کیا تھا، اور پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا۔ تو کفار میں اس وقت ابو العاص بھی آئے۔ اب ہوا یہ کہ قیدیوں میں گرفتار ہو کر کیا ہے، داماد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن انصاف سب کے ساتھ برابر کا ہے۔ اب ان کے فدیہ دینے کا وقت آیا تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، انہوں نے پیغام بھیجا حضرت زینب کو کہ کچھ مال دے کر کے بھیجیں، میں پکڑا گیا ہوں۔ تو حضرت زینب کے پاس ان کی ماں کا دیا ہوا ایک قیمتی ہار تھا، حضرت خدیجہ کا شادی میں دیا ہوا ہار تھا، اور وہ بڑا قیمتی ہار تھا۔ انہوں نے وہ ہار بھیجوایا اپنے شوہر کے آزادی کے لیے۔ جب ابو العاص وہ ہار لے کر کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ میری شریک حیات خدیجۃ الکبریٰ کا یہ ہار ہے جو اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تمہارا مشورہ ہے اس بارے میں کہ یہ میری عزیز ترین زوجہ خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو نکاح میں دیا تھا، اگر تم چاہو تو میں اپنی بیٹی کو یہ ہار واپس کروں، یہ نہیں کہ میں جو چاہوں کر لوں۔ یہاں پر صحابہ اکرام سے مشورہ لینا، حضور اس کے محتاج نہیں تھے، لیکن انصاف کا ترازو قائم کرنا تھا۔ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ساری خواہشیں آپ کی خواہش پر قربان ہیں، آپ کی رضا پر قربان ہیں۔ حضور نے ابو العاص کو وہ ہار واپس کیا اور آزاد بھی کیا، وہ گئے مکہ واپس۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ابھی بھی ایمان لائے نہیں تھے، لیکن ایک بار مکہ سے تجارت کے لیے کہیں ملک شام گئے اور واپسی میں آ رہے تھے، پھر ایک جگہ مٹ بھیڑ ہو گئی صحابہ کے ساتھ، کیونکہ وہ ایسا قافلہ تھا جو دشمن قافلہ تھا اور صحابہ سے لڑ رہا تھا مدینے کے باہر، اس میں پھر ابو العاص سامنے ہے۔ ہوا یہ کہ دوبارہ وہ ہار گئے، وہ قافلہ بھی جو ہے صحابہ کے ہاتھ میں آ گیا، پھر گرفتار کر کے مدینے لے کر آئے، داماد دوسری بار گرفتار ہو کر مدینے آئے۔ اب جب یہاں تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر دیکھا، مجبور ہو کر کے آئے، اور اس کے بعد عہد و پیمان ہوا، ایگریمنٹ ہوا ان کے اور ان کے درمیان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم اگر چاہو تو ان کو قافلے سمیت واپس کر دو مکہ۔ حضور کی نگاہیں بہتر جانتی تھیں، صحابہ نے وہ پورا قافلہ ابو العاص کے حوالے کر دیا، وہ صحیح سلامت مکہ آ کر کے جس کا نفع تھا، جس کا تجارت میں نفع تھا، سب کا حصہ دے دیا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے پاس آ کر کے بلند اعلان سے کہا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ میں اسلام قبول کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس روئے زمین پر انصاف کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا، اور میں اسلام بہت پہلے ہی لاتا، لیکن لوگ مجھے یہ طعنہ نہ دے دیں کہ مکہ سے مال لے کر چلا گیا مدینے اور مال نفع کمایا اور ہم سب کا مال دینا پڑے گا، اس لیے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ لوگ میرے اسلام پر یہ طعنہ نہ ماریں کہ میں نے نفع کے لیے ان کے مال لوٹنے کے لیے اسلام قبول کیا، اس لیے صحیح سلامت قافلہ واپس لایا اور سب کا سامان دیا، اب میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اپنی زوجہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر خود مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آ گئے۔ یہ دوسری ہجری کا ہے۔ اب جو بدر کے انجام تھے اس میں ابو جہل مارا گیا، بڑے بڑے کافر مارے گئے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، مکہ کی حالت ایسی تھی کہ کسی کو رونے کی اجازت نہیں تھی، کہ بدر میں جو لوگ مرے ہیں ان کے غم میں کسی کو رونے کی اجازت نہیں تھی، اس کو برا سمجھتے تھے لوگ کہ ہار گئے اور اس کے بعد پھر اپنے بیٹوں کے اور اپنے بھائیوں کے موت پر رو رہے ہیں، کسی کو رونے کی اجازت نہیں تھی، ایسے حالات تھے۔
اور اس جنگ میں ابو لہب نہیں آیا تھا جو پکا گستاخ ہے، وہ آیا نہیں تھا، لیکن اس نے بدر کے حالات اتنے سنے کہ بیمار ہو گیا کہ ایسے مارا ہے، ایسے مارا ہے، ویسے مارا ہے۔ وہ سن کر کے بیچارہ بیمار ہو گیا کہ ہمارے مکہ کے لوگ ایسے مارے گئے بدر میں، اور جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ صدمہ لے لیا، اور اس کے بعد بیماری ایسی لگ گئی کہ بدن میں چیچک پڑ گئے، اور چیچک کی بیماری کو عرب لوگ بہت منحوس بیماری سمجھتے تھے، اور اسی بیماری میں ابو لہب کی موت ہو گئی۔ اور موت ہونے کے بعد وہاں پر اپشگن سمجھا جاتا تھا، چیچک میں مرا ہوا آدمی جو ہے اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے ذریعے سے اب سب کو بیماری پھیلے گی۔ آج ہمارے ہاں بھی بیچارے جو ہندو لوگ ہیں وہ بہت ساری ایسی موتوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ بیچارے کورونا میں کتنے تو باپ ایسے چلے گئے، ان کا بیٹا کوئی پکڑنے بھی نہیں آیا۔ اسلام میں یہ نہیں ہے میرے عزیزو، چاہے وہ کسی بھی طرح کی موت میں مرے۔ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، میرے ایک ساتھی ہیں، میرے سے جونیئر ہیں اگرچہ، وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، لیکن تقریباً 200 سے زیادہ باڈی ایسی جو کرونا میں ختم ہو چکے تھے، ان کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا بھی ہے، کفنایا بھی ہے اور دفنایا بھی ہے۔ حافظ قرآن ہیں، یہ اور بات ہے کہ لندن میں رہتے ہیں جو بھی ہیں، لیکن اسلام ساتھ میں ہے، جس کی وجہ سے اسلام نے یہ ہمیں درس دیا ہے کہ اپنی میتوں کا احترام کرو۔ اپنی میت، کیا ہمارے ہاں ایکسیڈنٹ ہو کر کے پھٹ جاتے ہیں ان کو نہیں غسل دیا جاتا؟ کیا ہمارے ہاں کئی جل کر کے انتقال کر جاتے ہیں ان کو بھی غسل دیا جاتا ہے؟ طریقے ہیں، لیکن چھوت چھات اسلام میں نہیں ہے۔ ابو لہب تو مر گیا، لیکن 3 دن تک اس کے بیٹوں نے ہاتھ نہیں لگایا، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ کیا کریں، لوگوں کی باتیں سننے کے ڈر سے اس کے بیٹوں نے لاش کو کپڑے میں باندھ کر کے اٹھایا اور ایک گڑھے میں لے جا کر ڈال دیا، اور ایسے ڈالا کہ مٹی ڈھانکنے کی بھی ان کے پاس فرصت نہیں تھی۔ روایت ہے کہ جب سب لوگوں کو پتہ چلا کہ کھلے گڑھے میں ابو لہب کی لاش ہے، تو لوگ سب جگہ سے آئے کہ اس کی نحوست پورے مکہ میں نہ آئے، بڑے بڑے پتھر سب ہاتھوں میں لائے اور اتنے پتھر اس پہ ڈالے کہ وہ قبر بھر گئی۔ یہ انجام ہے اس گستاخ کا جس نے سب سے پہلے میرے آقا کو گالی دی تھی، تباً لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تمہارا ہاتھ برباد ہو، نعوذ باللہ۔ اس کی مذمت میں اللہ نے قرآن کی پورے سورہ اتاری، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ اللہ کریم نے اس گستاخ رسول کا جواب دیا، اور آج تک ہم تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بھی 2 ہجری میں مرا ابو لہب مکہ میں۔ اس کے بعد جو بدر کے بعد کے جو حالات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جب تشریف لائے، کل میں نے سہون یہ کہا تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حالانکہ وہ بدر کے بعد ہوئی اور 2 ہجری میں ہوئی، اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو نکاح ہوا مسجد نبوی میں، نہایت سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنا مکان تحفے میں دیا کہ رسول اللہ کی لخت جگر اور ان کے داماد یہ رہیں۔ وہ مکان کہاں دیا گیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ حضرت عائشہ کا تھا، اس حجرے سے بالکل متصل لگا ہوا حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا حجرہ تھا، یہ وہاں بنا۔ اور آج میں بتاؤں الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جالیوں میں آرام فرما ہیں، وہ پوری جالیاں، ان میں حضرت عائشہ صدیقہ کا مکان ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا مکان ہے۔ یہ دونوں مکان اس جالی کے اندر آ چکے ہیں آج جہاں روضہ رسول ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو مختصر جہیز دیا گیا تھا، آپ نے سنا ہوگا، کھجور کے چھال کا ایک گدا تھا، ایک پنچکی تھی، ایک مشکیزہ تھا، اور کچھ سامان جو تھے۔ لوگوں میں یہ ایک چیز مشہور ہے کہ حضرت فاطمہ کا جہیز یہ تھا، لیکن ایک نقطہ میں یہ بتاؤں، جہیز کو اسی سے لوگ کمپیئر کر کے یہ کہتے ہیں اتنا جہیز تو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ آپ کو یہ بات نہیں معلوم، یہ جہیز جو حضور نے دیا تھا وہ حضرت علی سے کہا تھا کہ یہ پیسے لاؤ اور یہ سامان خریدو، شوہر کے پیسوں سے ہی جہیز خریدوایا گیا تھا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے سرپرست تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی، حضرت فاطمہ الزہرا کے بھی، تو آپ نے نکاح فرمایا اور دونوں کے لیے
یہ دوسری ہجری کے واقعات ہیں، اور جو اہم واقعات ہیں اس میں یہ ہے کہ اسی دوسری ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، دوسری ہجری میں ہی زکوٰۃ فرض ہوئی، دوسری ہجری میں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے احکامات جو اسلام کے ہیں وہ فرض قرار دیے۔ نماز تو پہلے فرض تھی، لیکن رمضان کے روزے اور زکوٰۃ یہی دوسری ہجری میں فرض کیے گئے۔ یہ دوسری ہجری کے اہم واقعات تھے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آگے کی تفصیل عرض کریں گے۔ اللہ کریم جب تک زندہ رکھے، رسول اللہ کے جلووں میں زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو میرے آقا کے قدموں میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔